اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، اس آیات مبارکہ سے پہلے آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جسموں اور بدنوں میں تصرف کرنے کی ہدایت دی تھی، زنا سے بھی منع فرمایا اور عمل قوم لوط سے بھی منع فرمایا، اسی طرح محرمات کے ساتھ نکاح کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین اس آیات میں مسلمانوں کو ان کے اموال میں تصرف کرنے کے متعلق ہدایت دی، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کے اندر کس طرح اس کو خرچ کر سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، ناجائز طریقے سے اس کے مال میں سے نہ کھائے، بلکہ اگر تجارتاً اس کو حاصل کر کے کھائے جو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے حلال فرمایا، سود کے طریقے سے نہ کھائے بلکہ حلال طریقے سے کھائے۔ تو آج ہم اسی کے متعلق بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوا اس کے کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور ولا تقتلوا انفسکم اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین تم پر بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ آگے فرمایا ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور جو شخص زیادتی ظلم کی بنا پر ایسا کرے گا تو ان قریب فسوف نصلیہ نارا، ان قریب ہم اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ کام اللہ رب العالمین پر آسان ہے، کسی کو دوزخ میں ڈالنا یہ مشکل نہیں ہے۔ جو بندہ کسی پر ظلم کرے گا یا زیادتی کے ساتھ کسی کا مال کھائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ تو آج اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے مال میں سے ناحق نہ کھاؤ، تجارتاً جو صحیح طریقہ ہے اس کی طرح کھاؤ۔ تو اب بیان کرتے ہیں کہ ناحق مال کس طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح بندہ چوری کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، غصب کرتا ہے یعنی مال کسی سے چھین لیتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کے کام میں کسی کے مال کے اندر خیانت کرتا ہے، اور جھوٹی قسم کھا کر جھوٹی گواہی دے کر اور اس ذریعے سے رشوت ایک دوسرے سے مال لے کر کھاتے ہیں، اس چیز کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا اس طرح مال نہ کھائے، یعنی کسی کی چوری نہ کرے، ڈاکہ نہ کرے، کسی کا مال چھین کر نہ کھائے، اور کسی کے مال کے اندر خیانت کر کے، جو بندہ امانت رکھے اس کے اندر خیانت کر کے نہ کھائے، اور جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال نہ کھائے، اور جھوٹی گواہی دے کر کسی اور کو دلا دیا، اس میں دونوں وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، اس سے پہلے ہم جو سود کے متعلق ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں تیسرے پارے کے اندر کہ کن کن چیزوں سے سود ہوتی ہے، مکینی، مزونی، اور سب ایک چیز سے کہ یعنی ایک جنس کی ہو، اس کو ہم نے پوری تفصیل سے بیان کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کے بارے میں حکم فرمایا کہ واضح گناہ جو ہم جانتے ہیں، یہ جو ہم نے بیان کیا، چوری، کسی سے چھین لینا، ڈاکہ کرنا، خیانت کرنا، جھوٹی قسم کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ سب اس میں ہم بیان کرتے ہیں کہ رشوت کے بارے میں، رشوت لینے والے کے بارے میں اس کی میرے آقا علیہ السلام نے سزا کیا فرمائی ہے۔ تو اس کے متعلق کوئی شخص حاکم یا کسی افسر مجاز کو کوئی چیز دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے، یا حاکم کو اپنی منشا پوری کرنے پر ابھارے، تو اس کو رشوت کہتے ہیں۔ مثلا کہ ایک شخص نے حاکم وقت کو جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کو رشوت دی کہ یہ فیصلہ میرے حق کے اندر کر دے، اور دوسرا حاکم افسر مجاز یعنی جو ایک عہدے پر ڈپٹی پر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی جس عہدے پر ہو، اس کو کچھ رشوت دے کر اپنے کام کی طرف اس کو ابھارنا کہ میرا کام یہ پورا کر دے، اس کو بھی رشوت کہا جاتا ہے۔ اور اس رشوت کی سزا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر میرے آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ دیکھو کہ جو بندہ رشوت لیتا ہے اور جو بندہ رشوت دیتا ہے، ان دونوں شخصوں پر میرے آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان دونوں گناہوں سے ہمیشہ باز رہیں، اور کسی پر ظلم کرنے کے لیے یا کوئی ناجائز کام کرانے کے لیے کچھ دینا، اس کو بھی رشوت کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ کسی پولیس آفیسر کے پاس گیا، جی فلاں بندے پر ظلم کرنا ہے، آپ نے دباؤ ڈالنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کو کچھ مالیہ دے دیتا ہے، یا کوئی بڑا عہدے دار ہو اس پر ظلم، کسی پر مظلوم پر ظلم کروانے کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے، کچھ مالیہ دیتا ہے، یا پھر کسی ناجائز کام کے لیے اس کو پیسے دیتا ہے، تو اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اور اپنا حق لینے کے لیے یا خود کو ظلم سے بچانے کے لیے کچھ دے دے تو اس کو رشوت نہیں کہتے۔ اس کے آگے بیان کرتے ہیں
یعنی مثلا ایک مثال سن لیں جملہ، کوئی بندہ کسی پر ظلم کرنا یا ناجائز چیز کو کام کو جائز کرانے کے لیے پیسے دیتا ہے، کچھ دیتا ہے، مالیہ دیتا ہے، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو خود کو ظلم سے محفوظ اور اپنے حق لینے کے لیے جو مالیت دے گا بندہ، اس کو رشوت نہیں کہتے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حبشہ کے اندر پہلی بار گئے تھے تو ان کا کچھ سامان چھین لیا گیا تھا ان جگہ کے لوگوں نے، اور انہوں نے اس سامان کو اپنے پاس رکھایا اور 2 دینار دے کر اپنا سامان واپس لے لیا۔ یعنی جو ان سے سامان چھین لیا انہوں نے، اگر 2 دینار دے کر اپنا سامان واپس لیا، انہوں نے یہ کوئی رشوت نہیں دی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو مال ہو 10 دینار کا ہو، زیادہ مالک کا ہو، ان کو تھوڑے پیسے دے کے اپنا مال واپس چھڑا لیا تھا، چاہے وہ کسی کے ذریعے سے یا کسی طریقے سے اپنا مال انہوں نے چھڑا۔ جس کام میں رشوت دینے والا گناہ گار ہوتا ہو وہ یہ کام نہیں ہے۔ جو اپنی مال اور اپنی جان سے ظلم اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے دی جائے، رشوت وہ چیز ہوتی ہے تم اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ دو، تمہارے حق میں وہ نہ ہو تو تمہارے لیے جو رشوت دیں گے تو وہ رشوت ہوگی جو کچھ تم دو گے، یعنی تمہارا حق نہیں ہے، تم کسی کو پیسے دے کے اپنے حق میں کرنا چاہتے ہو، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ جو اپنا حق ہو، اپنا مال ہو، کسی نے چھین لیا ہو، کچھ مالیت دے کر کسی کے ذریعے سے وہ واپس لینا، اس کو رشوت نہیں کہتے۔ اور دوسری بات، منصب قضا یعنی کسی بھی افسر یا کسی بھی عہدے پر لگنے کے لیے، اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے جو بندہ پیسے مالیت دے کر رشوت دیتا ہے، اس میں رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی اس دونوں گناہ حرام کے اندر شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپٹی پہ لگنا ہو، جس بھی اس نے نوکری پہ حاصل ہونا ہو، اگر رشوت دے کر اس نوکری پر لگے گا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں وہ حرام کام کرتے ہیں، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی۔ اور کوئی شخص اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے رشوت دے، یہ رشوت جانبین حرام ہے، یعنی کسی کا اپنا حق ہے، قاضی کی حکومت کے اندر، قاضی کے بارگاہ کے اندر یہ فیصلہ چلا گیا، اب کوئی بندہ ایک بندہ جا کر قاضی کو پیسے یہ مالیت کوئی چیز دیتا ہے کہ میرے حق میں، بے شک اس کا حق بھی تھا کہ میرے حق کے اندر فیصلہ کرنا، یہ رشوت دینے والا اور قاضی یا جو بندہ بھی رشوت لینے والا، اس میں دونوں اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے۔ قاضی کا حق بنتا ہے دونوں کا موقف سننے کے بعد غور و فکر کرے، اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے۔ تو یہ چیزیں تھی جو رشوت میں شامل تھی کہ جو دینے والا اور لینے والا اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور آگے جو ہم نے بیان کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، یعنی اس میں اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا ہے؟ جو شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، بے شک اللہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ بے شک اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، دکھ تکلیف پریشانی آ جاتی ہے، تم یہ نہ کرو کہ اپنے آپ کو قتل کرنے لگ جاؤ، اپنے آپ کو تکلیف دینے لگ جاؤ، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جو بندہ اگر کسی اور مسلمان کو قتل کرے گا وہ یہ سمجھے کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ اور جو شخص دوسرا یہ ہے کہ خود بندہ خودکشی کرتا ہے، کسی اور کو قتل نہیں کرتا، اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، تو اس کی سزا میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ وہ یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جس ہتھیار سے خودکشی کرے گا وہ دوزخ کے اندر جائے گا، جو اپنے آپ کو خودکشی کر کے مارے گا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام بلکہ اللہ رب العالمین کسی آیات کے تحت فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، جو بندہ خودکشی کرے گا تو وہ دوزخ کے اندر جائے گا، اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہتھیار جس ہتھیار سے اس شخص نے اپنے آپ کو قتل کیا، وہ جہنم کے اندر اس کو ہتھیار دیا جائے گا، وہ اپنے آپ کو اس ہتھیار سے سزا دیتا رہے گا جہنم کے اندر۔ اور اگر کسی شخص نے زہر کھا کے خودکشی کی، وہ جہنم کے اندر زہر کھاتا رہے گا۔ اگر کسی شخص نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کے، میرے آقا علیہ السلام میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی، تو وہ جہنم کی آگ کے اندر بار بار ڈالا جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان دونوں چیزوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، ایک دوسرے مسلمان کے مال کو ناحق کھانے سے۔ ہاں تجارت کے اندر ہے، ہم تجارت کریں، ایک دوسرے کا مال ہم پر حلال ہو جاتا ہے، یعنی کوئی چیز دے کر ہم دوسرے مال دے کر دوسرے چیز سے لے لیتے ہیں، جس طرح ہمارے بزرگ فوجی صاحب کی دکان ہے، ہم جا کر اپنی مالیت دے کر کوئی چیز دے کر ان سے چیز خرید سکتے ہیں، ان کے لیے بھی حلال ہے، ہمارے لیے بھی حرام ہے۔ اور جو سود ہے یا کسی کو رشوت دے کر اپنا کام کروانا یہ حرام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا۔ اور دوسری بات کہ خود کو قتل کرنا یا کسی مسلمان کو قتل کرنا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ہے کہ جس نے انسان نے اپنے آپ کو قتل کیا اور جس نے خودکشی کی، وہ قیامت کے دن جہنم کے اندر ہمیشہ اس عذاب کے اندر مبتلا رہے گا، جس چیز سے، جس آلے سے وہ اپنے آپ کو قتل کرے گا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی دونوں چیزوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمیشہ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔